شعبان کی اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس مہینے کو عبادت کا گویا مہینہ شمار کیا گیا ہے۔ شعبان کے معنی ہے شاخ در شاخ ہونا، یعنی ٹہنیوں میں سے ٹہنی کا نکلنا۔ جس طرح درخت میں ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی نکلتی ہے، ایسے ہی اس مہینے میں روزے رکھنے سے روزے کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیقہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، آپ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے، آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، آپ کے قیام اللیل میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کا استقبال شعبان سے بلکہ آپ رجب سے فرماتے، ان مہینوں میں روزوں کا اہتمام کرتے، رجب اور شعبان میں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ مہمان رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ یہ مہینے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے خزانوں سے لوٹنے والے بنیں، اپنی بخشش کروانے والے بنیں، اپنے مصائب اور حالات کو اللہ کے سامنے ہم رکھنے والے بنیں۔ چنانچہ اسی مہینے کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک اللہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کے سلسلے میں پریشان تو اس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی قدر کریں، عبادت کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ البتہ مہینے کے آخر ہفتہ یا آخر 10 دن روزے نہ رکھیں، بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے میں کمزوری نہ آنے پائے۔ شروع مہینے میں خوب اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت کی زندگی کو شروع کرنے کے لیے ایک دن مقرر فرمایا ہے۔ وہ دن 1000 سال کا، بعض روایت و آیات میں 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ اس دن کو ہم اور آپ روز قیامت کا دن یا روز محشر کہتے ہیں۔ وہ حساب کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے کہ میرے نیکی کے کھاتے میں، نیکی کے رجسٹر میں کتنے نیکیاں درج ہو رہی ہیں، برائی کے رجسٹر میں کتنی برائیاں درج ہو رہی ہیں، اس کا حساب دنیا میں ہی کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو جائے۔ یعنی اگلی پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ مواقع ہیں کہ یہاں بخشش طلب کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ ان مہینوں میں
بخشش طلب ہوگی، اللہ سے آوزاری ہوگی، روزوں کا اہتمام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے کھاتے سے وہ ہٹا دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تول لو، قیامت میں بھی میزان قائم کی جائے گی، ترازو رکھی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا برائی کا پلڑا، نیکیاں نیکی کے پلڑے میں اور برائیاں برائیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، اور میزان عدل قائم ہوگی، انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں عیب چھپا کر نہیں دے سکتا، جیسا کہ دنیا میں عیب چھپا کر ترازو میں ڈال دیتا ہے تو لوگوں کو، انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ترازو اللہ کے سامنے لگائی جائے گی، فرشتے موجود ہوں گے، نگہبان ہوں گے، نیکیاں تولی جائے گی اور برائیاں بھی تولی جائے گی۔ قبل اس کے کہ ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائے، ہم اپنی نیکیاں اور برائیوں کو تولیں، یعنی ہم جانچیں کہ شب و روز ہمارے نیکیوں میں زیادہ، نیکی کمانے میں، ثواب کمانے میں زیادہ وقت گزر رہا ہے، زیادہ مال خرچ ہو رہا ہے، یا برائیوں میں زیادہ وقت خرچ ہو رہا ہے، زیادہ مال خرچ ہو رہا ہے، اور زیادہ اس تعلق سے ہم سوچ و فکر اور اسی میں ہم منہمک ہیں۔ کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، صرف اللہ کی بادشاہت اس دن ہے، کسی کی بادشاہت، کسی کی سرداری وہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ جب قیامت کا روز ہوگا، دن ہوگا، مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، جانور انگڑالیاں لیتے ہوئے، سستی توڑتے ہوئے بیدار ہوتے ہوں گے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور کسان اپنے کھیت میں ہل باندھ رہا ہوگا، ہل کو پکڑا ہوا ہوگا، اور کوئی کسان دانوں کو زمین پر بکھیرنے کے لیے بالکل تیار ہوگا، اور اسی طرح درزی ناپنے کے بعد کاٹنے کے لیے خینچی لگایا ہوا ہوگا، اور مائیں اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ ہر آدمی اپنے کام کی تیاری میں ہوگا، پرندے گھونسلے سے اڑ کر اپنے پروں کو کھلا کر رہے ہوں گے اور انہیں اڑنے کے لیے دانے کے تلاش میں وہ تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ہر آدمی آخرت سے غافل ہوگا، روزانہ کی طرح وہ اپنے کام میں منہمک ہوگا، تو ایسے میں ہی اللہ کی آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو بچے کو ماں لقمہ کھلا رہی ہوگی، اس کا لقمہ کھلانے سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا، درزی کے قینچی سے کپڑا کاٹنے سے پہلے واقعہ پیش آئے گا، اور کسان کے دانے کو بکھیرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دانہ زمین پر بکھیرنے سے پہلے واقعہ پیش آئے گا۔ اس طرح کی ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشن گوئی ارشاد فرما کر تشریف لے گئے ہیں۔ ہر کوئی پریشان ہوگا، آسمان و زمین میں زلزلہ، آسمان بکھریں گے اور پہاڑ میں لرزہ طاری ہو جائے گا، ہر کوئی پریشان، آنکھیں خیرہ کی خیرہ رہ جائیں گی، اور آدمی مدہوش ہوگا، بے ہوش ہوگا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں تک کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے بچے کو جن دے گی اس ہیبت ناک اور خوفناک منظر کو دیکھ کر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھو گے، لیکن انہیں کوئی بے ہوشی لائق نہیں ہوگی، بلکہ وہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں اللہ کا حکم ہوگا کہ ساری دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور قیامت قائم کر دی جائے۔ ایسے ہولناک
دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہی عقل مندی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیاب، چالاک اور عقل مند انسان ہونے کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا چالاک آدمی، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی درہم اور دینار، کوئی بادشاہت، دنیا کی کوئی نعمت، کوئی طاقت، کوئی خزانہ، کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان یہ چاہے گا، اس سے پوچھا جائے گا تیرا کیا خیال ہے اگر تجھے دنیا کی بادشاہت دی جائے، سارے خزانے دیے جائیں، تو کیا تو ان سارے خزانوں کو دے کر اللہ کو پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ کہے گا لبیک، ضرور میں ان سارے چیزوں کو فدا کر کے دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہوں گا، لیکن کلا، ہرگز نہیں، اس کے وہاں یہاں کی بادشاہت، یہاں کے خزانے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی دولت اس کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مواقع ہمیں جو ملتے ہیں اسی دن کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں ایسے مواقع دیتے ہیں۔ اسی میں شعبان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے آگے ہم پیش ہونا ہے، روزے رکھنا ہے اور عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرنا ہے، تاکہ ہمارے اس ہولناک دن کی تیاری ہم سے ہو سکے، جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے، ماں باپ اولاد سے، اور شوہر بیوی بیوی شوہر سے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنی شان، اپنی ہی لگی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، انبیاء ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے کہ فلاں میرے سے چوک ہوئی تھی، فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، وہ نبی ایسے ہیں، وہ نبی ایسے ہیں۔ اس طرح کا وہاں کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے، اسی لیے ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کے لیے ہے، شعبان کا مہینہ نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ہے، رجب کا مہینہ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے ہیں، اور اپنے مستقبل کو تابناک اور روشنناک بنانے کے لیے اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان مہینوں کی قدردانی ہو، ان مہینوں کی قدردانی یہ ہے کہ پچھلی زندگی سے ہم توبہ کریں، پچھلے کاموں سے ہم توبہ کریں، پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اور ان مہینوں میں اگلی جو کچھ زندگی ہماری بچی ہے اس کو اللہ کے رضا والے اعمال میں گزارنے کا پختہ ارادہ اور تہیہ کرنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے، اور توفیق اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قدم اٹھانا ہے، ان مہینوں کی قدر کرنا ہے، تاکہ ہمیں ان مہینوں کی برکتیں حاصل ہو جائے اور ان سے جو مقصود ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ